مولانا جلال الدین رومی یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ سلیم فرقی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے جو پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں پھیلایا، نیک بندوں نے اس پر عمل کیا اور دوسروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اس کی تبلیغ بھی کی۔ درس و تدریس بھی اس تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا۔ استاد ایک حوض کے کنارے اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اس دوران ایک بزرگ ٹہلتے ہوئے اس طرف آ نکلے۔ مسافر معلوم ہوتے تھے، کپڑے گرد میں اٹے ہوئے اور جوتے پھٹے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر سنتے رہے، پھر بولے، اس کتاب میں کیا ہے؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، حضرت، ہاتھ سے لکھی ہوئی اس کتاب میں وہ کچھ ہے جو آپ نہیں جانتے۔ بزرگ نے کہا، دکھاؤ۔ پھر کتاب ہاتھ میں لی اور پانی سے بھرے حوض میں پھینک دی۔ استاد پریشان ہو گئے، روحان سے ہو کر کہا، یہ آپ نے کیا کر دیا حضرت؟ میری ساری محنت ضائع کر دی۔ بزرگ نے کہا، ارے روتے کیوں ہو، ٹھہر جا۔ یہ کہہ کر حوض میں ہاتھ ڈال کر کتاب نکالی اور استاد کے ہاتھ میں تھما دی۔ کتاب اسی طرح خشک تھی جیسے پہلے تھی۔ استاد حیران رہ گئے اور پوچھا، حضرت یہ کیا؟ بزرگ نے کہا، میاں یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بزرگ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے اور استاد گمسم کھڑے رہ گئے۔ حواس بحال ہوئے تو پیچھے دوڑ پڑے اور ان سے لپٹ گئے۔ بچوں، یہ بزرگ تھے شمس تبریز، اصل نام شمس الدین، اور استاد مولانا جلال الدین رومی کے نام سے مشہور ہوئے، جن کے بارے میں آج میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ بچپن۔ جلال الدین رومی 4 ربیع الاول 604 ہجری 30 ستمبر 1270 کو جمعہ کے روز افغانستان کے قدیم شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ والد شیخ بہاؤالدین عالم فاضل بزرگ تھے۔ رومی کا شجرہ نسب و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین عطار نے رومی کے بچپن میں ہی پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ لڑکا بلند مقام پائے گا۔ رومی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، پھر ان کے ایک مرید سید برہان الدین جو اپنے زمانے کے بڑے عالم و محقق مجھے رومی کی تربیت کرتے رہے۔ افغانستان سے ہجرت۔ رومی کی عمر تقریباً 1400 سال تھی جب 1220 میں افغانستان پر منگولوں نے، جو بعد میں مغل کہلائے، حملے شروع کر دیے۔ جنگ و جدل کے ان حالات سے متاثر ہو کر ان کے والد نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ بغداد، حجاز اور شام سے گزرے۔ آخر سلجوقی شہزادے علاء الدین کے کیباد کی درخواست پر جنوبی ترکی کے قدیم شہر کونیا پہنچ گئے۔ جوانی۔ 24 سال کی عمر تک مولانا رومی نے حساب، منطق، طبیعیات، سیاست، فلسفہ اور اخلاقیات کے ساتھ قرآن و حدیث کا باغور مطالعہ کیا۔ مختلف درس گاہوں سے مزید علم حاصل کرتے رہے اور 34 برس کی عمر میں مسلمہ عالم بن گئے۔ 27 جمادی الثانی 642 ہجری 30 نومبر 1244 کو بدھ کے دن جب مولانا شمس تبریز سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 37 سال تھی اور شمس تبریز 60 سال کے تھے۔ اس ملاقات نے مولانا رومی کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا رومی اور دینداری۔ مولانا رومی اپنی زندگی میں کثرت سے ریاضت کرتے رہے۔ 10-10، 20-20 دن کے مسلسل روزے رکھتے اور ہرگز کچھ نہ کھاتے۔ نماز پڑھتے وقت چہرہ سرخ ہو جاتا،
کئی مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرتے اور انہی 2 رکعتوں میں صبح ہو جاتی۔ ایک بار نماز کے دوران رو دیے۔ سردی کی شدت سے آنسو چہرے پر جم گئے۔ منصوبی مولانا روم۔ یہ مولانا جلال الدین رومی کی وہ تصنیف ہے جس میں انہوں نے قرآنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ افلاطونی خیالات، عیسائیت، یہودیت، مجوسیت اور ہندو نظریات بھی شامل کیے۔ اس کتاب کی 6 جلدیں ہیں۔ اصل کتاب فارسی زبان میں ہے لیکن اس کا ترجمہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے۔ اس میں 2626 اشعار ہیں۔ روحانی تربیت کے لیے یہ ایک بنیادی کتاب ہے۔ مولانا رومی علامہ اقبال کے روحانی مرشد تھے۔ وفات طویل بیماری، نکاحت اور درست تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے 6 جمادی الثانی 672 ہجری 17 دسمبر 1273 پیر کے روز مولانا رومی وفات پا گئے۔ آپ کی وفات کے 1 ہفتے بعد آپ کی چہیتی بلی بھی مر گئی۔ اسے آپ کی قبر میں برابر میں دفن کر دیا گیا۔ مولانا کے بعد ان کی پوتی اور ان کے دوسرے بیٹے سلطان ولد کی بیٹی ایک عرصے تک اپنے دادا کے افکار کی نشر و اشاعت کرتی رہی۔